सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज बड़ा एक अहम प्रोग्राम है, मगर उन लोगों के लिए जिनके अंदर इंसानियत ज़िंदा है। अक्सर तो हमारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर से इंसानियत मर चुकी है। कल कुछ वीडियोज़ मुझे किसी ने भेजी, मैं तो वो देख नहीं पाया। वो इतनी तकलीफ़ दे थी कि बयान भी करना बड़ा मुश्किल है। और आपको ये मैं बता दूँ कि ये थी फ़लस्तीन की वीडियो। वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनके साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और जिस पर पूरी दुनिया खामोश बैठी है। लोग कहते हैं इस्लामी ममालिक नहीं बोलते, मगर इंसानी ममालिक भी नहीं बोले इसके ऊपर। और पिछले दिनों एक केस हुआ मकबूजा कश्मीर में, एक औरत का रेप किया। जो इंडियन फ़ौजी थे उन्होंने अपने कैंप में ले गए और वहाँ उसके साथ ज़्यादती करते रहे। मगर फ़लस्तीनी औरतों का आए दिन ये जो इसराइल के दरिंदे हैं, ये रेप करते हैं। वहाँ के बच्चे बच्चियाँ कोई महफूज नहीं है। और वहाँ पे इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि मेरा ख़्याल है उस पर अगर मीडिया मुकम्मल तौर पर दिखाए और तवज्जो दिलाए, तो शायद कुछ लोगों की इंसानियत जो है वो जाग जाए। मगर क्योंकि मीडिया जो है, आज मुझे याद आया शायद कोई सहाफ़त का दिन भी मनाया जा रहा है, अगर गलती नहीं लग रही मुझे। तो असल प्रॉब्लम यही है कि मीडिया भी ये चीज़ें नहीं दिखाता। बड़े-बड़े चैनल हैं, बड़े-बड़े नाम हैं उनके, और उनको मना किया जाता है। और यहाँ पे वो भी अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करने से मेरा ख़्याल है या तो घबराते हैं या उन पे कोई पाबंदी होती है। जो असल बात है वो ये है कि वहाँ पे आजकल लगी हुई है जनाब आग, और इतनी बड़ी आग वो कहते हैं इससे पहले कभी इस इलाके में नहीं लगी। और उस आग ने तकरीबन आधे इसराइल को, जो हमारे पास सोशल मीडिया से इत्तला मिल रही है, कि अपनी लपेट में ले लिया। और वहाँ पे पूरा सिस्टम लगा हुआ है इसराइल का कि किसी तरह इस आग को बुझाया जाए, लेकिन मुकम्मल फेल हो चुका है। अब इंटरनेशनल जो ममालिक है उनसे इससे के लिए जी मदद मांगी गई। ये आग क्यों लगी, कैसे लगी? लगी तो जंगलों में थी, और फिर इस आग ने आबादियों का रुख कर लिया। यहाँ इत्तला मैं दे देता हूँ कि 50-55 लोग जो हैं इसमें मेरा ख़्याल है कि मर भी गए हैं, जल गए हैं या कुछ हुआ उनको। और बड़ी तादाद में अब इस आग ने घरों का रुख कर लिया है जहाँ पे आबादियाँ हैं। लेकिन जो इसमें बात बताने वाली है वो यही है कि जो मुसलमान हैं, जो इसराइल के ख़िलाफ़ है, फ़लस्तीन के हक़ में है, वो बड़ी खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब आया है। और कुछ ने तो कुरानी आयात भी पीछे लगाई हुई हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ इसराइल को मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो फ़लस्तीनियों पे ज़ुल्म किया, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एक अज़ाब भेजा है। इसमें कोई शक नहीं, जब खुदा का अज़ाब आता है तो हर चीज़ जो है वो मिलिया-मेट हो जाती है। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे नामो-निशान नहीं रहता। पिछले दिनों अमेरिका में भी इसी तरह की आग लगी हुई थी, और अमेरिका जो अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझता था और अपने आप को बड़ा किंग दुनिया का समझता है, उसने भी वहाँ पे हाथ उठा लिए थे। और किस तरह वहाँ पे काबू पाया और कितना बड़ा वहाँ पे नुकसान हुआ। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि ज़ाहिर है खुदा ताला की तकदीर जो है वो हरकत में आती है और पहले मौका देती है कि अपने आप को ठीक कर लो। अब जो फ़लस्तीन और इसराइल के मामलात हैं, उसकी एक वजह ये भी है, जब तवील अरसे से इस तरह के मामला चलते रहते हैं, उसका हल नहीं निकलता, तो लोगों को में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। लोग इंटरेस्ट लेना ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं जनाब ये तो मामला जो है पिछले 70 साल से चल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि उस वक़्त कई बुज़ुर्गों ने फ़लस्तीनियों को ये मशवरा दिया था कि अपनी ज़मीनें ना बेचें, और ये ना हो कि कल को ये जो ज़मीनें हैं, जो लोग इसके ऊपर ज़ाहिर जो ख़रीदार होंगे वो काबज़ हो जाएँगे। लेकिन यहाँ एक और सवाल है कि ज़मीनें बेची थी, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी हुकूमत बना के बैठ जाएँ और वहाँ पे फिर उन लोगों पे जुल्म शुरू कर दें या उनकी नस्ल पे जुल्म शुरू कर दें। मगर बड़ों की गलतियाँ जो होती हैं, वो कई दफ़ा कई नस्लों को भुगतनी पड़ती हैं।
اور عرب دنیا کی آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو وہاں پہ کئی دفعہ اس طرح کے واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جن کے نقشے چینج ہو گئے، کئی ایسے ممالک ہیں جو نیست و نبود ہو گئے پھر نئے بنے، اور کئی ایسے ہمارے سامنے بھی واقعات ہوئے جس طرح عراق، یہ آپ کا شام، یا دوسرے ممالک ہیں، لیبیا ہے، ایجپٹن ہے، یہاں پہ جس طرح گورنمنٹ چل رہی تھی اس کو ختم کیا گیا، پھر وہاں پہ جو ظلم و ستم ہوئے وہ آپ سب کے علم ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے، ہر بندے کے دل سے یہی دعا نکل رہی ہوگی کہ جو مسلمان ہیں، کیونکہ ہم اور تو کسی قابل نہیں، بس دعائیں اور دعائیں دینے کے علاوہ ہمارے پاس اگر سب کچھ ہے بھی ہے تو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس ہے تو اسے ہم استعمال بھی نہیں کرنے دیتے کہ اس کی عقل کی وجہ سے اتنا خوف ہمارے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اتنا ڈر ہے کہ ہم ڈر ڈر کے زندگی جینا ہے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کی عادی ہو چکی ہے۔ یہ میں کئی پروگرام کرتا ہوں تو کئی بزدل مجھے بھی لکھتے رہتے ہیں، اور اتنے زیادہ تو نہیں ہے مگر وہ بھی ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں ایک صاحب تھے، ان سے چھوٹا سا ایک سوال پوچھ لیا کہ یہ علاقہ کہاں پہ ہے، انہوں نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ تو بزدلی اس قدر ہمارے اندر بڑی پڑی ہے کہ ہم اگر کوئی حق کی آواز اٹھاتا بھی ہے تو وہاں بھی اس کو یہی کہتے ہیں یار خاموش ہو جا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور خود ہمارے پاس اگر علم بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود نکارا ہے، بالکل بیکار ہے، یا اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زندہ لاشیں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بزدلی ہی ہے جس کی وجہ سے آج کوئی بھی ملک ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ عذاب سے گزر رہا ہے، کئی حکمرانوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے اور وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ بزدلی کی وجہ سے ہم نے اپنے سسٹم کو خود تباہ کر دیا، اور پھر امیدیں ہماری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی کام کرے، اور پھر ہمارے مال بھی ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات بھی سن لے اور وہ کوئی ایسا عذاب اس قوم کے اوپر بھیجے۔ یہ آگ بھی بجھ جائے گی، غارہ اسرائیل لگا ہوا ہے، امریکہ اس کے ساتھ ہے، اور بھی ممالک اسرائیل کے جو بھی ہیں، اور پھر وہ یہ ظلم و ستم شروع ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ یہ ظلم و ستم ختم ہوگا، کیونکہ جب تک بنیادی طور پہ جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک نہ اسرائیل آرام سے بیٹھے گا، اور نہ فلسطینی جو بچ گئے ہیں ان کو تتر بتر کرا دیا گیا ہے، اور آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اسرائیل جو ہے وہ کافی بڑا ہو جائے، اس کا رقبہ اور بڑھتا جائے اور مسلمانوں کا رقبہ چھوٹا ہوتا جائے۔ آپ پچھلی تاریخ پڑھ لیں، زیادہ دور کیا جانا ہے، یہ آپ سلطان صلاح الدین نے جو بھی کے دور سے دیکھ لے، اس وقت سے جس طرح کے مسائل، جس طرح کی جنگیں ہوتی رہی اور جو رزلٹ نکلتے رہے وہ آپ سب کے سامنے۔ سب سے جو بڑا ہمارا پرابلم ہے کہ غدار ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر ہم وہاں پہ انسانیت کا سبق بھول جاتے ہیں کہ یہ جو انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے، اور یہ جو سب سے بڑا نقصان پھر انسانیت کا ہوتا ہے اس پر ہم خاموش بھی رہتے ہیں، اس پر ہم بات بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجیے گا، یہ پروگرام میں اپلوڈ کروں گا تو یہ زیادہ لوگ نہیں دیکھے، وہ دیکھے گا اوپر اسرائیل کی خبر لگی ہوئی ہے، فلسطین کی لگی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، ان کے لیے کوئی ایسی خبر ہو جس میں کوئی مرچ مسالہ ہو، جس میں کوئی ایسی چیز ہو کہ انہیں دلچسپی پیدا ہو، وہاں پہ وہ فوری طور پہ کوئی اس طرح کی لگا دی کہ فلاں اداکارہ کا ٹوٹا لیک ہو گیا تو وہ اس سے زیادہ پروگرام چلے۔ یہ میں بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جب انسانوں کے اندر انسانیت مر جاتی ہے تو پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی خاص مر گیا ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی جل گیا ہے، کوئی راکھ ہو گیا۔ تو یہ آج کے دور میں ہم نے سیکھا۔ دیکھتے ہیں یہ آگ کب تک چلے گی، اور کب تک یہ آگ کتنی دیر تک یہ لپیٹے میں لے گی اسرائیل کو، اور کیا اس کے بعد اسرائیل دوبارہ اپنے اندر کوئی تبدیلی لائے گا، کیونکہ مانتے وہ بھی یہی ہے کہ عذاب آتا ہے، ان کو بھی پتا کہ آگ کا عذاب، یہ نہیں کہ وہ نہیں مانتے،
مگر کیونکہ انسان ہے اور جب ایسی مصیبت کسی کے اوپر آ جاتی تو وہ اس کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ آزمائش ہے ہماری اپنی حالت دیکھ لے، تو مصیبت آ جائے دوسرے پر آئے تو وہ مصیبت، ہمارے پر آئے تو وہ آزمائش۔ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، حالات کا جائزہ لے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان چیزوں۔ ناظرین، جب تک چاہے وہ اسلامی ممالک ہے چاہے وہ دوسرے ممالک ہے، لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ آپ نہیں دیکھیں گے، آپ کی یو این او کی عدالت جو بیکار بیٹھی ہوئی ہے، اس نے وارنٹ بھی گرفتاری کے جاری کیے ہوئے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم کے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں وہ کیسے دندناتا پھر اتنا بڑا قاتل، پتہ نہیں کتنی دنیا کو اس نے قتل کیا۔ اسی طرح ان کا جو وزیر دفاع ہے شاید، اس کے خلاف بھی وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے، لیکن دیکھ لے کہ کوئی اس کو ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، نہ وہ یورپ کے دورے پہ آتا ہے۔ امریکہ اس کو پتا میرے ساتھ ہے، امریکہ وہ گیا ہے، وہ بے دھڑک ہو کے گیا۔ جب تک یہ عدل و انصاف کا جنازہ نکلتا رہے گا، اسی طرح پھر انسانوں کا جنازہ بھی نکلتا رہے گا، انسانیت کا جنازہ نکلتا رہے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔